ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اے حبیب آپ یاد فرماؤ اس واقعے نو جدو میں فرشتے نالے گل کیتی کہ میں زمین وچ خلیفہ بننا چاہنا۔ قالوا اتجعل فیہا، اگر اللہ اپنے حبیب نو یہ کہہ رہا ہے نا بھائی یاد کرو اس گل نو، ان کا مطلب ہے جدو یہ گل ہوئی ہے ادو حضور ہائے۔ اللہ مشورہ فرما رہا ہے فرشتیاں نال، ان کا مطلب ہے تخلیق ملائکہ پہلے ہو چکی سی، تاں ہی انہیں گل کیتی سی کہ یا اللہ تو انسان نو کیوں بنانا چاہنا ہے؟ یہ زمین وچ فساد کرن گے، خون بہن گے۔ انسانہ تو پہلے جنہ دی تخلیق ہو چکی سی، جنہ تے قیاس کردے ہو یا فرشتیاں عرض کیتی سی کہ جن جویں زمین وچ فساد کر رہے ہیں شاید انسان بھی انج کریں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، انہیں گل فرشتیاں کیتی تو کیتی خدا دے سامنے کہ اسی تیری حمد اور تعریف اور پاکی بیان کرنے واسطے کافی نہیں، اسی تیری حمد بھی بیان کردے ہاں، تعریف بھی بیان کردے ہاں، تیری بارگاہ جھکدے بھی ہیں۔ یہ تو اس وجہ تو انسان نو بناؤں ہے نا، تیری حمد ہوندی رہے، تیری تعریف ہوندی رہے، یہ اسی کردے پے ہیں۔ دا مطلب ہے مقصد انسانیت صرف تسبیح پڑھنا تے نہ ہوتے، فرشتیاں بھی پڑھی ہوئی ہے۔ فرشتے خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تسبیح کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، جیڑی گل واسطے میں بنیدا پیا وہ تسی نو جان دے۔ اگر انسان صرف حمد واسطے بندا تے اللہ فرماوندا میں نو حمد واسطے بناوندا پیا، اگر تعریف و ثنا واسطے بندا تے بھی ذکر ہوندا، لیکن اللہ وہ گل ہی مخفی رکھی ہے۔ قال انی عالم ما لا تعلمون، وہ تسی نہیں جان دے جو میں جاننا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو بنایا، ظاہر فرشتے نورانی مخلوق ہے، ناز بھی یا فخر بھی یا علم بھی یا، اللہ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ساریاں چیزاں دے اللہ نہ آدم علیہ السلام نو سکھائے تے نہ ان دا سکھائی دے جیڑی کوئی شے ہووے، نہ مطلب ہے کوئی شیئیں تے آئیاں نا تے اللہ دا قرآن آندا کلہا، ساریاں شیئیں اولے بن گئی آئیاں۔ آدم علیہ السلام نو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے وہ ساری چیزاں فرشتیاں دے سامنے رکھیاں۔ اللہ سونے فرمایا تسی جو لے آندے آؤ با انسان نو نہ بنا، ایڈے ہوتے دسو ان شیئں دا کی نہ ہے۔ مسئلہ اتنے میں حل کر سا ادھی تقریر دا، اگر آپ دا ذہن میرے حل ہوئے، ساریاں شیئں بنایا انسان نو سو، مشورہ فرشتیاں نال کیتا ہے، بنایا انسان نو سو، بنایا آپ سو، نہ سکھائے سے آدم علیہ السلام نو، پوچھ دائے فرشتیاں کو۔ حیرت ہے نا کہ میں ایس طالب علم نو پڑھاواں تے دوجے نکھاں ٹیسٹ توں دے آ، سبق کن دیواں تے دوجے نکھاں حالا تو سڑا، تے ظاہر اعتراض تے ہونا ہے با پڑھایا کسے نو، پوچھ دے کسے کڑو پے ہو، تے رب وحدہ لا شریک نے فرشتیاں کڑو پوچھیا دسو اینا چیزاں دا نا کیے، فرشتے عرض کیتی
قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. سونے تیری ذات پاک ہے، سن تے اوہی آوندا ہے جیڑا سکھائے. لا علم لنا، ہم علم نہیں رکھتے اس بات کا، الا ما علمتنا، مگر اتنا تیری ذات نے ہمیں سکھایا. فرشتے عرض کرتے ہیں سانے دے نشیاں دا تو پتہ ہی کوئی نہیں، ویکھی ہی نہیں، سان تے اس گل دا علم ہے جیڑا تو سکھایا ہے، جیڑا تو سکھایا ہے. اللہ پھر فرشتے نے کہا اللہ ٹھہرو. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ فرمایا اے آدم ہن تو دس بین نشیاں دا کی نا ہے. فلما انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام جدو ساریاں شیاں دے نام دسے، اللہ موڑو پچھلی دوبارہ گفتگو جڑی ہوئی ہے یہ دوبارہ دہرائی. فرمایا قال علم قل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ فرمایا میں تے نہ کہیا نا کہ زمیناں تے آسماناں تے سارے غیب میں جاننا. فرشتیاں کہ نہ بنا اسی حمد کر لینے ہاں، ثنا کر لینے ہاں، تعریف کر لینے ہاں، تسبیحاں پڑھ لینے ہاں، عبادت کر لینے ہاں. دوسری سائڈ تے اللہ آدم علیہ السلام کو بنایا تے شیاں دے نا پوچھے، فرشتے نہیں آئے تے آدم علیہ السلام کو اللہ نا سکھا چھڈیا. فرشتے من گئے. بس سونیا تیرے کم بھی کمال نے، تیری بنائی ہوئی تخلیق بھی کمال ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اللہ سونے فرمایا اچھا پھر مان گئے ہو؟ فرشتے عرض کی ہاں ہاں. فرمایا ان سارے سجدہ کرو، ان سارے سجدہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں سارے فرشتے جھک گئے پر ایک کھڑوتا رہا، وہ ان دی تخلیق ویندا رہا، جڑے جھک گئے وہ ان دا حکم ویندے رہے. سورہ اعراف اور سورہ حجر باقاعدہ تفصیلی واقعہ، لیکن میرا عنوان نہیں، میں اپنا مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں. انہیں عرض کی تھی سڑے ہوئے گارے نال بنایا آدم علیہ السلام نے، میری تخلیق اگ تو اور یہ کیویں ہو سکتا ہے بگارے کے سامنے اگ جھک جائے. جبرائیل مقام پا گیا ہے، انہیں یہ نہیں آخیا اگے گارے نال بنے ہیں، مٹی نال بنے ہیں، پانی نال بنے ہیں. انہیں یہ ویکھے حکم خدا دا ہے، آرڈر خدا دا ہے، حکم خدا دا ہے. حکم خدا بندی دے تحت تعظیم نبوی تو ہٹ جان والا ایک لمحے ابلیس بن جاتا ہے. تعظیم نبی تو حکم خدا تو ہٹ جانا انسان نو ابلیس بنا چھڑدا ہے. حکم خدا بندی تے تحت تعظیم نبوی جھک جانا بندے نو صدیق بنا چھڑدا ہے. آئیتے ادبی نبی دا، آئیتے تعظیمی نبی دی، آئیتے احترامی نبی دا. اور انہوں نے کہا نہیں نہیں اے میرے کو کم نہیں ہونا. تے اللہ سونے نے فرمایا تو جڑا نا لانتی رہنا ہے، ساری زندگی تین لانت پوندی رہسی. جیڑا بھی بندہ بھاویں گناہگار ہویا، سیاہکار ہویا، جویں دا بھی ہویا، تیرے حصے دے تین لانت ڈھیندی رہسی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام نو جنت ٹھہرایا. پھر ان دیاں حکمتاں دے تحت حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے، جو لغزش ہوئی. پھر اللہ نے اس جوڑے نو اکٹھے نہیں اتاریا. حضرت حوا آپ اتریاں نے جدہ دے اندر، آدم علیہ السلام اترے نے سری لنکا دے اندر. حضرت آدم علیہ السلام جدو زمین تے اترے نے نا، اس وقت آپ دا قد بہت زیادہ لمبا سی. ایک گھٹا کے 60 گز ہویا ہے. سمجھ آئیے کوئی نہ. طبقات ابن سعد والے تے لکھیا ہے، میں پڑھدا پیا سی، انہاں تے لکھیا ہے جدوں آپ زمین تے آئے نا، ادو اگر آپ کھڑے ہونا تے آپ دا سر پہلے آسمان نو چھو لیندا تے آپ زمین تے کھڑو کے فرشتیاں دیاں گلاں سن دے ہے.
پھر اللہ نے قد مبارک نو آپ دا گٹایا ہے تے پھر 60 گز آپ دا جڑا نا قد ہویا ہے. پھر اللہ نے ایک درخت اتاریا نال لویا اتاریا نال. پھر آدم علیہ السلام نو دسیا بھائی لباس کیویں بننا ہے. کائنات ایک لمبی گفتگو ہے معلوماتی. ایک سب تو پہلے کائنات آدم علیہ السلام نے چھری بنائی. حضرت آدم علیہ السلام آئے زمین تے آپ نو وحشت جی محسوس ہوئی. ظاہر ہے جنتیں چران والی شخصیت, حورو ملائکہ غلمان تے جرمٹ چران والی شخصیت جدو زمین تے آئی اور تہائی کوئی نہ, بیگانہ دیس بیگانی جگہ, پھر جنگل بیابان آبادی تے بالکل ہائی کوئی نہ. آدم علیہ السلام نو نہ ایویں وحشت جی محسوس ہوئی تے اللہ سونے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نو فرمایا تسی جاؤ میرے اس بندے کو اذان پڑھو. اذان آج بھی وحشت نو دور کر دی. اذان دی جتھے جتھے آواز جاوے اللہ برکتاں پیندا ہے. تائیں تو آندن سپیکر لا دیو بسان برکت نہیں چاہیے. اجے او ذہن بنے دن سپیکر لین دا تے مولوی پہلو آندن لا چھڑ ہی تے صحیح ہے. ہٹے لو لا چھڑو. جو جانتا قوم دا پیسہ لا مینارہ تے چھڑ دین تے سپیکر نہیں لینا تے مینار کرنا کی ہے بہت چڑھ کے چان بیکھنا. تو ساڑھے بزرگ مینار بڑے اس وجہ تو بڑھیں دے ہیں بکھمیں ہیں تے سپیکر نہ ٹھنگے ہیں انہیں دے اتے رکھے ٹیشی تے پتہ لگے کو بندہ اللہ دا نام پہ لیندہ ہے. مینار دا مثلا کی ضرورت ہے کس وجہ تو بنی بشار دستی روے ساڑھی مسجد کیڑی ہے. بزرگان دین مسجد تو الگ جیڑا بڑا مینار بنویندے اس وجہ تو ہی بنویندے ہے بہت جننے سے فکر رکھ دے اور رکھے جتن تک آواز جاسی اتن تک برکت ہو سی. حضرت آدم علیہ السلام زمین تے آئے تو آپ نو وحشت محسوس ہوئی. پھر حضرت جبرائیل امین آئے آپ نے اذان پڑھی تو جدو لفظ آئے نا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت آدم علیہ السلام جبرائیل کو پوچھا یہ کون نے. لہن محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے سونے نبی دا نام لا گیا. اذان پڑھی گئی. کائنات دی پہلی اذان جبرائیل علیہ السلام پڑھیے آدم علیہ السلام دے سامنے تاکہ ڈر ختم ہو جاوے وحشت ختم ہو جاوے. آج بھی ساڑھے بزرگ قبر دے نال کھڑو کے جڑی اذان پڑھ دینے اس وجہ تو ہی پڑھی جاندی ہے. باندر وحشت ہوندی ہے تنہائی ہوندی ہے. فرشتے سوال پوچھ رہے ہون بار مؤذن آکھے اشہد ان محمد رسول اللہ پوچھا لالیاں پتہ لگ جاوے اے عام بندہ نہیں دنیا چنارا حضور دائی مار دایا ہے. میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ دے اندر جو منادی اعلان منتخب ہویا جبرائیل آدم علیہ السلام دے سامنے اذان پڑھی تے آدم علیہ السلام فرمایا دسو جندہ نہ لیا جے اے ہستی کون ہے. حضرت جبرائیل عرض کی تی سونیا اے او نائے جندی وجہ تو میں بھی بڑھیا تسی بھی بڑھے ہو. اللہ سونے نے فرمایا میرے بندے نو خبر دے وہ اے تیری ساری اولاد دا سردار بن کے آیا ہے. اے تیری ساری اولاد دا سردار بن کے آیا ہے. ای پہلے یہی آخری ہے. اس تو علاوہ تے کائنات نو بنین دا میرا اور مدعائی کوئی نہ. میرے سونے نبی دا صحابی حضرت ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماؤ دینے دورے حکومت حضرت فاروق اعظم دا سی جنگ لڑن گئے ہائے عراق تو واپس ہوندے بے ہائے مال غنیمت ساڑھے کوڑا
اسی جدو آئے اسی 300 صحابہ 300 بندہ مال غنیمت سنبھال کے واپس لے آوندے ہے ایک جگہ تے مغرب دی اذان دا ویلا ہویا اسی کھڑے ہو گئے بنماز پڑھ لئیے میں کھڑا ہویا حضرت نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میں اذان پڑھی اللہ اکبر اگو من اذان دا جواب آیا سیانے جندہ نا پیالینے واقعی کبریائی دے لائے کے میں اذان پڑھدا رہا جواب دینا جواب دیندا رہا دوبارہ میں جدو کلمے پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ اگو جواب دینا جواب دیندا ہے ہاں ہاں صدقتا سچی گل پیا کرنے اندی ذات تو علاوہ نہ عبادت دے لے کے اندی ذات تو علاوہ نہ کو سجدے دے لے کے وہی ذات ہے جس سارے جہاناں نو پیدا کیتا ہویا ہے آپ فرماتے نے میں جدو لفظ لائے اشہد انہ محمد رسول اللہ جواب دینا جواب دیندہ ہے سیانے اسامی اپنیاں کتاباں میں پڑھے آئے سانوی ساڑھے نبی دسے آئے اے سونا ایک رسول بان کے آیا ہے ناڑے ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے اذان دا جواب جھور ہوتا ہے لیکن ایتھے اذان دا جواب پہ دیندہ ہے صحیح آنے یہی ذات ہے جدی وجہ تو سارے نبیان و نبوت ملی ہے یہی ذات ہے جڑی نبیان دی خاتم بن کے آئی ہے اذان مکمل ہو گئی حضرت نضلہ فرماتے نے میں کیا کون ہے جننے یا انسانے یا رجال الغیب چوئے کونے میرے سامنے اذان دا جواب دو دیندہ پہ آپ فرماتے نے میری انی گل کرنی ہے پہاڑ دی اٹھ جو ایک سفید ری سفید رنگ دا بابا نمودار ہویا میں پوچھیا کونے تیرا نا کیے آندہ میرا نا زریب میں عیسیٰ علیہ السلام دا امتیاں میں عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھا راڑا پر میری اونا ڈیوٹی لائی ہوئی ہے تیری عمر لمبی ہوئے گی یار دا زمانہ آ جاوی آپ بھی سلام آکھیں ساڑھا بھی سلام آکھیں عیسیٰ علیہ السلام جناب زریب نو کہہ گیا ہے انہوں وسیع عیسیٰ کیا جاندہ ہے فرمایا من وسیعت کر گئے نے حضور دا زمانہ پاوانتے میں حضور نال ملاقات کرانگا پوچھیا دسو حضور کتھے نے حضرت نضلہ فرمایا وصال فرما گئے نے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفے دے بارے پوچھیا تے حضور دا صحابی آندہ ہے وہ بھی چلے گئے فرمایا ہون کونے عرض کیتی ہون عمر پاک دا دور حکومت ہے فرمایا میرا سلام دینا میرا سلام دینا میرا سلام دینا میرا سلام دینا وسیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زریب پہاڑا کھڑو کے اعلان کر گیا خبردار وہ حضور تو بعد ان نبی کوئی نہیں ہونا سانے آمینہ دلال دس گیا ہے وہ کائنات جننے ریت دے ذرے نے انہا ذریعہ برابر میں گواہی دینا میں آخری نبی بان کے آیا ہون تری یا چوتھی تے گالی کوئی نہیں اللہ جانے کیڑی طاقت ہے اللہ جانے کنا مال کھا رہے نے کال تائیں جنہ نو آپ مہرہ لا کے آکھیا نے قادیانی کافر لے اجے 100 سال نہیں گزریا 200 سال نہیں گزرے اے 71 دی گلے انہ نو کافر قرار دیتا گیا انہ عدالتہ ویچ آکھیا کافر لے آئینے چ لکھیا اے کافر لے کوڑیاں باڑا بھی بغیرت بلدہ ہوئے اس تھکیا کدی نہیں چھٹیا
لکھیا ہتھاں نال جی لکھیا ہے کافر ہے ہن ابیاں کولوں کیڑی ایڈ لب گئی ہے بھائی انہاں نو فرقہ بنان تے تلے ہوئے ہو کدی آندے نے یہ بھی تو ایک مذہب ہے یہ بھی تو ایک فرقہ ہے خبردار فرقے نوی اوتھے ہی رکھاں گے فرقے آلیاں نوی اوتھے ہی رکھاں گے جتھے غداراں نو رکھن دی جگہ ہوندی ہے فرقہ او نہیں ہوندا جیڑا یار دی ختم نبوت دا غدار ہوئے او فتنہ ہوندا ہے تے فتنے نو دلیلاں نال نہیں ماریا جاندا فتنے نو تلواراں نال ماریا جاندا ہے میں سمجھا دینا شیعہ ایک فرقہ ہے گل دلیل نال کران گے اہل حدیث ایک فرقہ ہے گل دلیل نال کران گے سناں گے جھوٹا ہے یا سچا ہے دیوبندی ایک فرقہ ہے گل سناں گے جھوٹا ہے کہ سچا ہے مماتی ایک فرقہ ہے سناں گے سچا ہے کہ جھوٹا ہے کوئی بھی دنیا ہے مسئلے او فرقہ ہے ان دے کول دلیلاں نے ایتے سنن تو بعد فتوا دیاں گے بس سچا کون ہے جھوٹا کون ہے فرقے دی دلیل ضرور سنا گے مسلک دی دلیل ضرور سنا گے ایک گروہ دی تبلیغ ضرور سنا گے لیکن خبردار نے دی دلیل نہیں ہوندی فرقہ فتنہ آپ ذلت دے گڑے جو نکلے آیا ہوندہ ہے چہ خبردار انہاں دی پشت پنائی کر کے حضور دے غلامات دے پرچے دین آلیاں اے گل دی گلے منڈی بہاؤ دین صرف طالب علم لوگ پمفلٹ ونڈ دے پہ آئے بقا دیانی کافر نے انہاں تے دہشت گردی دا پرچہ دیتا گیا ہے اس پرچے چ لکھیا گیا ہے بقا دیانی ایک فرقہ نے خبردار ساڑیاں تلواراں نو اجے زنگ کوئی نہیں لگایا ساڑیاں تلواراں اجے کھڑیاں کوئی نہیں ہویاں مات سمجھو با 2 سال لنگ گئے نے سان جاچ بھول گئی ہے 2 سال لنگ گئے نے بلوچ اٹھ ویچ بھی چھڑے ان مہار دا بھی پتہ ہوندہ ہے نکیل دا بھی پتہ ہوندہ ہے دستہ پیان تھڑکن آلے دی پہلی نشانی اتھے قادیانی ہے کوئی نہ ختم نبوت دے عنوان تے تقریر کرن دی کیڑی لوڑائی کانیاں جتھے قادیانی ہونا لازمی اتھے ہی بیان دینا ہے اسی قادیانیاں دا سر چکن کیوں دئیے قوم نوینا تے داس دئیے جیڑا یار دی ختم نبوت تے بھوکے زبان کھیچ کے بار رکھ دے آجے اسی نہیں اس مسئلے تے مت سمجھو با اسی زور دیتا ہوئے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نو اللہ اطلاع دیندہ رہے ساریاں تو جیڑا آخر چاہے گا ان دے تو بعد اور کوئی نہیں جے ہونا اے گل آدم علیہ السلام نو دسن دی کیڑی لوڑ آئی نوح علیہ السلام نو دسن دی کیڑی لوڑ آئی ابراہیم علیہ السلام نو دسن دی لوڑ کیڑی آئی اولے کیڑا قادیانی ہے اولے کیڑا قادیانی ہے آدم علیہ السلام دے 2 کندیاں دے درمیان مکتوب محمد الرسول اللہ وخاتم النبیین آدم علیہ السلام دے 2 کندیاں دے درمیان اللہ اے لکھ کے بورڈ لایا یا وہ خبردار محمد اللہ دے رسول نے نالے خاتم النبیین نے اس گل دا چرچا پہلے انسان تو اللہ شروع فرما دیتا فرمایا سونا نبی آخری نبی بن کے آوے گا آخری نبی بن کے آوے گا تورات دیاں تختیاں جدو ملیاں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو تختیاں پھولیاں کسے ورکے تے ذکر حضور دا ہونا کسے ورکے تے ذکر ساڈا ہونا
یا سہ جاؤ یا اچھی بولو سبحان اللہ. کتاب موسیٰ کلیم اللہ دی اتری موسیٰ کلیم اللہ تے شریعت موسیٰ کلیم اللہ دی زمانہ موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا کلیم نبی اللہ کتاب دیتی بآت تیری اساں تیرے تے اتاری تورات کھولی کسے ورکے تے حضور دا نا کسے ورکے تے حضور دی امت دا نا. میں یا اللہ کتاب نالوں تے بہترا امتی میرے نا گھر چھڑ دو. آج کتاب دیتیا اندے چ میرے غلامہ دی تیڑی گل کوئی نہیں. کدائیں یار دا ذکر پہ آؤں دے کدائیں حضور دا ذکر پہ آؤں دے. ووجد فیا ذکر هذه الامہ اس امت دا ذکر تورات چھا اس امت دا ذکر تورات چھا. جے امت دا ذکر پڑھوا تو امت دا سائیں دا کوئی نہ اس امت دا ذکر تورات چھا. تے موسیٰ کلیم اللہ میں قطرات پنجابی ترجمہ کر بیٹھا. فقال یا ربی انی اجد فی الالواح امہ فی الالواح لوح ایک ہوندیے الواح جمع ہوندیے جتنیاں تختیاں آئیاں موسیٰ کلیم اللہ اندے نے ایک بھی انجدی تختی نہیں جتھے حضور دے غلامہ دا ذکر نہ ہوئے. تے اللہ دی بار گیا چرت کیتی فجعلہا امتی یا اللہ اے میری بنا چھڑے ہاں تاکہ فخر ہوندہ میری کتاب میری امت دا ذکر آیا ہے. رب فرمایا جنہ دیتا ہے ان دے تراضی رو تل کا امت و احمد اے غلام اساں یار دے نالا چھڑے ہوئے نے. اگلی وضاحت میں نہیں کردہ میں اپنے موضوع دے مطابق گل سنا دینا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کی تھی یا اللہ یہ امت میں دے دے. میرے سونے رب نے فرمایا ہم الاخرون السابقون اے ساریاں تو آخر چاہے نے پر قیامت آلے دہاڑے بازی ساریاں تے لے جان گے. ساڑھی گل اے حضور دی شان ایک نہیں اللہ بیان فرمائی وہ تے وراول ورا میرا رب فرما رہے قیامت ہوئے دے انہاں دی ٹور وکھری ہونی نہیں حضور دے غلاماں دی شان ہے. اللہ اپنی محبت سلامت رکھے کہ دب کے بولو سبحان اللہ. پھر اللہ سوہنے نے حضرت یعقوب علیہ السلام نو ارشاد فرمایا وہی جو آئی اللہ سونے نے آپ نو ارشاد فرمایا اے اللہ دے نبی مقام صاحب نو بڑا عطا فرمایا ہویا ہے استا بڑیاں عطا فرمائیاں ہوئیاں نے پر آپ دی اولاد چوں ایک نبی یہ جدا آوے گا جیڑا قیامت آلے دے آدم دی ساری اولاد دا سردار ہونا ہے. ابراہیم علیہ السلام دا گلہ ان دے وچ بھی حضور دیاں سمجھ آ رہی ہے یا روزہ لگ جائے. انہو کان من ولدک شعوب و شعوب اللہ فرماتا ہے تیری اولاد چو قبیلے حسن ڈھیر اگر قبیلے چو قبیلے نکل دے جاسن قبیلے بن دے جاسن اللہ فرماتا ہے حتی یاتی النبی الامی الذی یکون خاتم الانبیاء پھر تیری اولاد چو ایک نبی آوے گا جس پڑھے آیا کسے کول نہیں لیکن پڑھے سی سارے جہان نو. اچھا ابراہیم علیہ السلام دے دور جائے گا دیا نہیں انہا مطلب ہے ختم نبوت دا عنوان ہی ایڈا وڈا ہے جنہ بیان کریے انہا بڑا ثواب لگتا
کیوں جی حضرات ہو سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دا دور ہے وہ لیتے انہاں دی نسل ہی کوئی نہیں یہ تو گند ہون گئے لیکن اس دور اس کتاب اللہ فرما رہے الذی یکون خاتم الانبیاء پر او جڑا ہون والا ہے نا اون دے تو بعد نبی کوئی نہیں اس تو بعد نبی کوئی نہیں اس تو بعد نبی کوئی نہیں اس تو بعد نبی کوئی نہیں ہاں سارے نبی ان دی وجہ تو کائنات تے آئے نے لے ہن دب کے آکھو سبحان اللہ میرا سوہنا نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا تاج پا کے آیا ہے سارے نبیاں دا خاتم بن کے آیا ہے میرے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا خود ارشاد گرامی ہے نسوی دیتے ہیں ماں کھانا محمد ابا حادم کوئی اللہ سونے نے گالی ختم فرما چھوڑی سوچی ختم فرمائیاں خیالی ختم فرمایا خبردار مردائیں چو ساڑھا نبی مردائیں چو کسے دا باپ نہیں کسے دا باپ نہیں کسے دا باپ نہیں ہاں اسا اپنے نبی نو آخری نبی بنا کے گلے اگوں میرے نبی نے تفسیر فرمائی تے جہان علیہ نو دسیا لوگو میرے ڈھیر سارے نانے میرا نا اللہ احمد بھی رکھیا ہویا ہے محمد بھی رکھیا ہویا ہے ماہی بھی رکھیا ہویا ہے عاشر بھی رکھیا ہویا ہے آقب بھی رکھیا ہویا ہے تے آقب وہ ہوندہ ہے جندے تو بعد نبی کوئی نہیں ہوندہ میرا سونا نبی خاتم بن کے آیا ہے ہن تا دم قیامت جیڑا اس گلچ بھی شک کرے گا وہ کافر ہوئے گا قاضی ایاز دا فتوہ ہے امام ابن حجر مکی دا فتوہ ہے اللہ حضرت بقیدہ 4 رسالے ایک جلد لکھے ہوئے نے فرمایا قادیانی تے کافر ہے ہی ہے جیڑا انہاں دے بارے صرف لپھ لوے گا مومنو بھی نہیں رہندا اختر چشتی صاحب دے وڈے بھائی اسگر او پنڈی روڈ تے لورا لائی تورا دکان ہے انہوں نے فوٹو لائی ہے بابے دی بورڈ تے انہوں نے من فون کیتا ہے 1-2 دے پہلے استاد جی میں کہا ہاں جی جن ایک تھے نا ایک گڈی آلے آئے نے تے ایک نال کو میڈم آئی 2-3 افسر آئے میں تے ہاں کوئی نہ چھوٹا آتے وہ نوان دے رہے نے ٹیکس دیو بورڈ دا تو اس پوچھے کیوں جنے تو سب بابے دی فوٹو لائی ہوئی ہے اگلی گل تے موڑ کرنے ہیں پہلی گل لطف والی سمجھو فوٹواں پاکستان اچ ڈھیر آئیاں پر افسران میں ٹیکس والی فوٹو بابے دی لگی مرا دے ہی ہے لبنا ہے تو کچھ بات تو سنو میں آکھے اٹھنا میرا بڑا سستی آڑا ہے پر جدو افسر ہوں نہیں نا انہوں نے دسی با دکان میری نہیں نئے کے ہور تے 5 منٹ کڈو آیا جے میں 5 منٹا تو ہویا لیٹ تے میں دے ہی اڑا ماں جے وات تو نہ تے تھو ٹیکس پوچھا وات بھی دے ہی اڑا ماں یہ ہے کوئی نہ ہمیں جانتی باری اور ناکھنا وہ مسکین جا بندہ ہے چلو کو دھمکی دو کہ 450 گو عید بھی بیچارے مسکین غریب بندے نہ خرون ندی بھی اولاد مال سوری افطاری دے انہوں نے ڈھیر سارے لوازمات ہوندے نے 100 معاملہ تو نہ پورے کرنا بہن دی فوٹو لگی آئی تے نن ٹیکس نہ یاد ہے ماں دی فوٹو لگی آئی تے ٹیکس نہ یاد ہے یہی تو فوٹو نظر آئی ہے رمضان تھوڑا جا گزر رہے تو میں ہونوں ناکھنا اسی ہمت کرنے ہیں بورڈ وڈا لا تو فوٹو بھی چنگی وڈی لا ٹیکس دینا فوٹو بھی تو ٹور والی رکھی جناب وہ جسان پتہ نہیں پہ لگتا وہ گڈی آئی کہ دو آئی تے گئی کدے وہ کدیں اور دے میڈم بڑی رہی ہے اگے مرد ہوندے متھے کوئی نہیں لگا اے حالات نے توڑے ملک دے بیکال میں دین دی ایک بندے فوٹو نال لائی ہوئی ہے وہ تے کسی ایکٹر کڑی دی لا چھڑ دا نا ان کو انہوں نے پچھڑا پر اس بابے دی نال فوٹو لائی ہو پر وہ نکلی پتہ لگتا ہے ایتے کسی غیرت مند دی دکان ہے بولیا اس بنائے تو بندے اندست ہے
ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਵੀ ਛੱਡੀਏ। ਉਹ ਨਿਕੜੇ ਜਿਹੀ ਦੁਕਾਨ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੁਕਾਨ ਚਾਹ ਆਉਂਦੇ।